بغداد پہنچ کر آپ نے شیخ حسام الدین، جو اس وقت کے بہت بڑے کامل ولی اور کامل انسان تھے، علم اور فضیلیت کے لحاظ سے وہ انتہائی اونچے درجے پر تھے، آپ نے ان کی شاگردی اختیار کی اور پورے 2 سال تک ان کے قرب میں رہے اور تمام علوم ظاہری، جن میں قرآن کی حفظ، حدیث، منطق، شرع، فقہ اور ادب سیکھا، اور تمام دوسرے ظاہری علوم بھی ان کی درسگاہ سے سیکھے، اور وہ آپ کو بہت پسند کرتے تھے، اس لیے خاص نظر عنایت تھی حضرت خواجہ شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی آپ پر۔ وہاں سے فارغ ہو کر آپ مکمل عالم دین اور ایک مکمل حافظ قرآن اور کامل انسان بن چکے تھے۔ پھر آپ مزید اس کے لیے، یعنی اپنے تجسس کی اس کے لیے، بغداد اور دوسرے کئی شہروں میں سمرقند اور بخارا بھی گئے، اور جہاں آپ نے متعدد ہستیوں سے جو اس وقت کی تھیں ان سے ملاقات کی اور اکتساب فیض حاصل کیا، اور آخر کار آپ کے دل میں جو ایک روحانی تڑپ تھی، جو شروع میں اس مجذوب ابراہیم قندوزی نے لگائی تھی، اب آپ کو خیال آیا کہ اب میں اللہ کی طرف رستہ اختیار کروں اور اللہ سے دوستی کروں، جس کے لیے آپ نے فیصلہ کیا اور ہارون آباد آ گئے، جو ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ وہاں پر آپ نے حضرت عثمان ہارونی، خواجہ عثمان ہارونی کے اس میں آ کے حلقے میں شامل ہوئے، اور جب آپ نے ان کو دیکھا، حضرت خواجہ عثمان ہارونی کو، تو آپ ان کو دیکھ کر ان کے عاشق ہو گئے، یعنی آپ کی شکل سے، روحانیت سے اتنی پرکشش ان کی وہ تھی ہستی کہ آپ ان کے عاشق ہو گئے، اور آپ نے فیصلہ کیا کہ میں یہیں پر رہوں گا اور ان کی بیعت کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے بھی محسوس کیا کہ معین الدین سچی لگن کے ساتھ آیا ہے اور وہ ایک کامل انسان بننے کے قابل ہے، لہٰذا انہوں نے ان کو اپنی مریدی میں لے لیا۔ مریدی میں لینے کے بعد انہوں نے جو روحانی جو ہوتے ہیں مراتب اس سے گزارا، آپ نے تقریباً 2 سال سے زائد ان کے قرب میں گزارے، اور اسی عرصہ کے دوران آپ نے محسوس کیا کہ آپ اس قابل ہیں کہ ان کو مکمل طور پہ، یعنی ان مریدین میں شامل کیا جائے جو خاص ہوتے ہیں اور جنہیں خاص مقصد کے لیے چنا جاتا ہے۔ آپ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کو لے کر خانہ کعبہ چلے گئے، کیونکہ اس وقت شیخ عثمان ہارونی کا بڑا مرتبہ تھا، تو مکے میں جو دوسرے بھی حج پر اور دوسرے اس کے لیے آئے ہوئے تھے بزرگان دین، وہ اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے ان کی موجودگی میں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مرید کیا۔ مرید کے لیے جو انہوں نے اپنا ایک بتایا طریقہ کار، حضرت خواجہ معین الدین نے اپنی جو تصنیف تھی اس میں بتایا کہ مجھے کیسے انہوں نے اپنا مرید کیا۔ لوگوں کی موجودگی میں آپ نے حکم دیا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہ جا کے وضو کر کے آؤ۔ آپ گئے، آپ نے وضو کیا۔ آپ کے آنے کے بعد آپ نے کہا کہ 2 نفل نماز کے ادا کرو۔ آپ نے 2 نفل نماز کے ادا کیے، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے کہا کہ 1000 مرتبہ قل هو اللہ کا جو ہے نا ورد کرو۔ آپ فرماتے کہ میں نے وہ کیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے ان کو اپنا کہا کہ بیٹھ جاؤ، یعنی اس کے بعد ان کو پھر دوبارہ کہا کہ نفل پڑھو۔ آپ نے پھر 2 نفل پڑھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ان کو باقاعدہ بیعت کیا اور ان کو ہدایات جو بھی دینی تھی دیں۔ پھر اسی رات آپ بتاتے کہ آپ کو حکم ہوا کہ اب تم دن رات، 1 دن اور 1 رات کا پورا مجاہدہ کرو،
لہذا آپ نے پورا ایک دن اور ایک رات اللہ کی ذکر اذکار میں گزارا اور اس کے سوا کوئی کام نہیں کیا۔ جب آپ واپس اگلے دن جب آپ واپس ہوئے آپ کی حکم کی تعمیل کے بعد مرشد کے، تو آپ نے پھر ان کو اپنے قریب بٹھایا، پھر حکم دیا کہ 1000 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو، یعنی سورہ اخلاص پڑھو۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے وہ مکمل کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اپنی اوڑھنی ڈال دی جو آپ پہنتے تھے، اوڑھتے تھے، اور پھر ان کو پھر کہا کہ 1000 مرتبہ قل هو اللہ یعنی سورہ اخلاص مکمل کرو۔ آپ نے ان کے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے مکمل کر لیا تو آپ نے ان سے کہا کہ آنکھیں بند کر کے پھر کھولو۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور کہا کہ آسمان کی طرف دیکھو۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ پوچھا عثمان ہارونی نے آپ کے مرشد نے کہ کیا دکھائی دیا؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے اللہ کا عرش دکھائی دے رہا ہے۔ پھر آپ نے کہا آنکھیں بند کر لو۔ آپ نے پھر کہا کھولو اور کہا زمین کی طرف دیکھو، نیچے کی طرف دیکھو۔ آپ سے پوچھا کہ کیا دکھائی دیتا ہے؟ تو آپ نے کہا میں تحت الثری کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے ان سے کہا پھر آنکھیں بند کرو۔ پھر آپ نے کہا کہ کھولو اور اپنی 2 انگلیوں کے درمیان کہا کہ اس کے درمیان دیکھو۔ آپ نے کہا کیا دیکھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں 18,000 عالم دیکھتا ہوں، یعنی دنیایں دیکھتا ہوں، 18,000 دنیایں دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تیری بیعت مکمل ہو گئی۔ اور اس کے بعد آپ ان کے ساتھ ان کو لے کر مدینے تشریف لے گئے۔ اللہ سے درخواست کی، پھر جب آپ حاضر ہوئے تو پھر اس کے بعد درخواست کی خانہ کعبہ میں صحن میں کھڑے ہو کے کہ یا اللہ میں معین الدین کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ تو بتاتے ہیں کہ ندا آئی کہ ہم نے قبول کیا، معین الدین کو ہم نے قبول کیا اور اس کو ولیوں کا قطب المشائخ بنا دیا۔ اس کے بعد آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مدینے تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ ان کے حکم کے مطابق آپ نے سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین۔ تو جواب آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معین الدین انہوں نے بھی وہی الفاظ کہے، قطب المشائخ یعنی لقب دیا حضور نے بھی آپ کو۔ اور یہ ساری صورت حال احوال آپ نے اپنے جب مرشد کو بتائی تو وہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے اب تیری منظوری مکمل ہو گئی۔ اسی طرح آپ ان کو لے کے بغداد اور دوسری تمام جگہوں پر گئے، جس کی تفصیل ہم اگلے اس میں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔